الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم مئۃ مرہ کانت لہ عدل عشر رقاب وکتبت لہ مئۃ حسنہ ومحیت عنہ مئۃ سیئہ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی ولم یأتی احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذلک، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بندہ یہ ذکر 100 مرتبہ دن کے اندر کر لیتا ہے تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کی 100 نیکیاں اس کی لکھ دی جاتی ہیں، اور 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ پورے دن شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ حَتَّى ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وہ شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے پورے دن کے لیے۔ تو یہ کتنا بڑا اجر عظیم ہے اس ذکر کے اندر، کہ ایک تو آپ جب اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور آپ کی 100 نیکیاں آپ کی لکھ دی جائیں گی، اور 100 آپ کی برائیاں، آپ کی گناہ آپ کے مٹا دیے جائیں گے، اور آپ پورے دن شیطانوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہے۔ تو میں اس کا جو آخری ٹکڑا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو 100 مرتبہ صبح پڑھ لیتا ہے وہ پورے دن شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی کا مریض موجود ہے، کہ کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہے اور کوئی جادو کے اثر میں ہے، اور کسی کے اوپر عصیب کا سایہ ہے۔ اس طرح کے مریض جو گھر کے اندر اگر ایک مریض بھی ہو تو وہ سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ تو خصوصی طور پہ ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ اس ذکر کو وہ لازم پکڑیں۔ جس طریقے سے آپ کھانا کھاتے ہیں اس طریقے سے آپ اس ذکر کو لازمی آپ پکڑ لیں۔ 100 مرتبہ اگر آپ اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیطانوں سے محفوظ ہو جائیں گے، جن کے اوپر عصیب کا سایہ ہے، جنات ہیں، اور یہ جادو ہے، اور یہ نظر بد ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑی عظیم یہ حدیث ہے اور یہ بڑا عظیم ذکر ہے۔ اس کا مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، ولہ الحمد، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں، اور اس کو سمجھ کر کے آپ پڑھیں، اور اس کو یہ میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس کو سن رہا ہے میری بات کو، وہ اس کو آگے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ آج کل اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر، ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر پریشانی ہے کوئی نہ کوئی،
کہ ایک بندہ گھر میں جب پریشان ہوتا ہے تو سارے پریشان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ میرے بھائی جو ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، اس ذکر کو آپ کرنے والے بن جائیں۔ ایک تو آپ کو بڑا عظیم اجر و ثواب اس کا ملنے والا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، اور 100 نیکیاں آپ کی لکھ دی جائیں گی، 100 گناہ آپ کے مٹا دیے جائیں گے، اور پھر آپ تمام دن شیطانوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ تو خصوصی طور پہ جو مریض ہیں اس قسم کے، جن کے اوپر جنات کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے، جن کو دورے پڑتے ہیں، وہ اس چیز کو یہ پلے باندھ لیں اس چیز کو، اور ان کو کرنے والے بن جائیں۔ نماز کی پابندی رکھیں، اور اس کے بعد پھر یہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس ذکر کو کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس حدیث کی روح سے آپ پورے دن شیطانوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر دورہ نہیں پڑے گا، آپ کو یہ جادو کا اثر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور یہ شیطان بھاگ جائیں گے آپ سے جب آپ یہ ذکر کرنے والے پکے بن جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ جب صبح جو کر لیتا ہے وہ شام تک محفوظ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ تجربے کی بات ہے کہ جو شام کو کر لیتا ہے ذکر عصر کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ صبح تک محفوظ رہے گا، یا مغرب کی نماز کے بعد کر لیتا ہے تو وہ صبح تک جو ہے وہ شیطانوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل یہ ایک ٹائم پڑھنے سے 100 مرتبہ پڑھنے سے 10 منٹ تقریباً لگتے ہیں، اور صبح شام آپ اس کو ایسے جس طریقے سے آپ کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی اس ذکر کو کرنے والے بن جائیں، ثواب بھی ملے، اور ثواب کے ساتھ ساتھ آپ شیطانوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیونکہ شیطانوں کا جو زیادہ تر اٹیک دیکھا گیا ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، یہاں پر شیطانوں کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، اور پھر اس طریقے سے آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیطانوں سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کو شیطانوں کا دورہ نہیں پڑے گا، اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا جب آپ یہ ذکر پکے اس کو کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ میری بات میں جو بھی سن رہا ہے یہ آگے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ان کے جو بندے پریشان ہیں، جن کے گھر والے، ان کو ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف وحی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 100 دفعہ پڑھ لے گا وہ شیطانوں سے صبح سے شام تک محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے پڑھیں، تاکہ آپ کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے، 100 نیکیاں آپ کی لکھی جائیں، اور 100 گناہ آپ کے مٹا دیے جائیں، اور آپ کو یہ جو مسئلہ ہے شیطانوں کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے، شیطانوں سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کے اوپر چلنے والا بنا دے، اور آپ کی سچی پیروی کرنے والا بنا دے، اور سچی محبت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔